السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان سرفرازی ہے جو اس نے ہم کو اس جگہ جمع کیا، تھوڑا قرآن اور حدیث کے تعلق سے میں ایک محفل میں جمع کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا انعام ہے ہم پر، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے لوگ کیسے کیسے کاموں میں مصروف ہیں، کیسا وقت اپنا گزار رہے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت کے طفیل جمع کیا ہے۔ جو بھی ٹائم گزارے، ایک گھنٹہ جو گزار رہے ہیں، ہم یہ بالکل اللہ کی خوشنودی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے احکام ہیں ان کی اطاعت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ کچھ غور و فکر کرنا ہے قرآن کریم کے تعلق سے، جو بہترین کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ قرآن ہمارے اوپر ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، احسان اور سرفرازی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا۔ سب سے بڑی چیز کہ اسلام پہ ہم کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام پہ قائم رکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام مسلمان ہونے کے لحاظ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو داخل کیا، جو سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ العلق کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 96 ہے، اس کے 19 آیتیں، 19 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ یہ پچھلی سورہ التین کے تعلق سے اس کا جوڑا ہے۔ مرر امیجز جیسا میں نے اس کے پہلے سمجھایا تھا کہ بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ کچھ پوائنٹس ایک صورت میں جو ہوتے ہیں دوسری صورت میں اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، یعنی ایک چیز وہاں بیان ہوتی، اس کی تشریح یہاں ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے یہ ایک مرر امیجز رہتے ہیں۔ تو سورہ التین کا یہ سورہ العلق جو ہے یہ مرر امیج ہے۔ اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ان کے شاگرد نعمان علی خان نے جو ڈسکس کیا ہے، تو ایک ایک گھنٹے تک یہ دونوں صورتوں میں جو مناسبت ہے، کون سے پوائنٹس وہاں ڈسکس ہوئے، کون سا اس کا ایکسپلینیشن یہاں ہوا، اس کے لیے ایک گھنٹہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا۔ تو میں ان چیزوں کو پھر ریپیٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی کیسٹ ہے اور نعمان علی خان کے بھی کیسٹ ہے، اس میں جو سورہ التین اور سورہ العلق کے تعلق سے ڈسکشن کیے ہیں اور بتائے ہیں کہ اس میں ایک چیز جو ایک صورت میں ڈسکس ہوئی تھی وہ دوسرے سے۔ اس صورت میں اہم چیز کیا ہے؟ اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ ابتدائی وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ متفق طور پہ جو مفسرین کی جو زیادہ تعداد ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سورہ المدثر کی بھی جو آیتیں ہیں وہ بھی نازل ہوئی ہیں، مگر وہ سیکنڈ ہے، سمجھے۔ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی یہ آیتیں نازل ہوئی، اور یہ اس کی پہلے 5 آیتیں جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ پہلے آیت، اس کے بعد اس کی صورت میں جو 19 آیتیں میں نے بیان کیا تھا، 6 سے 19 تک کے جو آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی، کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی تھی اور حرم میں جا کے نماز پڑھتے تھے کعبے کے قریب، تو ابو جہل کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اس کو چھوڑ کر یہ ایک نئی قسم کی عبادت شروع کرتی ہے۔ تو وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے، جو 6 سے 19 تک کے وہ مختلف ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، کیونکہ ہم کو یہ سورہ کئی مرتبہ پڑھے ہیں، اس کی تفسیر کے بھی ڈیٹیلز بھی معلوم ہے ہم کو، مگر صرف میرا کام یہ ہے کہ یاد دہانی، آپ لوگوں کو صرف جو چیزیں یاد ہیں اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ نے جو پہلے پڑھے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے نکل گئے ہوں گے، یہ یاد بھی ہوں گے، تو پھر ایک قسم سے یاد دہانی۔ مگر اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ یہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء اور رسول جو ہے وہ پیدائشی ہوتے ہیں۔ یہ جہاں بھی کئی بھی لیکچر کیا ہوں میں، کئی مرتبہ بیان کیا ہوں کہ انبیاء اور رسول یہ پیدائشی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان بہت زیادہ
تقویٰ اختیار کر لے اور بہت زیادہ عبادت کرے صبح سے شام تک اور رات بھر عبادتیں کرتے جو ہے، تو اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت یا رسالت دیتا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو پیدائشی بناتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہاں، عمر کے ایک حصے میں اظہار نبوت ہوتا ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ایکسپولیشن آف پرافٹ ہوڈ۔ تو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا، مگر 40 سال کی جو پچھلی زندگی تھی وہ بھی انتہائی پاک و صاف بہترین زندگی تھی، اس میں کسی قسم کی نہ خطا ہوئی، استغفر اللہ، نہ غلطی ہوئی ہے، نہ گناہ ہوا، کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے انبیاء اور رسول کی، کہ ان کو جو اظہار نبوت کی پہلے کی جو زندگی ہے وہ بھی بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، بالکل پاک و صاف۔ اسی لیے تو ان کو الصادق الامین، مکے کے قریش کے لوگ اگرچہ کہ وہ اس زمانے میں بت پرستی کرتے تھے، سارے اپنے کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان میں the best person you can see is this man, he has got الصادق الامین، صداقت ہے، کبھی کبھی ساری عمر میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، اور جس کی بھی امانت تھی اس امانت کو جو ہے اس کا احتیاط کرتے تھے، بالکل اس میں کسی قسم کی خیانت اور نقصان نہیں ہے، بالکل 100% جو امانت رکھتا تھا اس کو دیتے تھے۔ مگر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 40 سال کی عمر تھی اس میں کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے، ظلم و زیادتی، تشدد، کمزوروں اور غلاموں پہ جتنا ہو سکتا ہے ظلم کرتے تھے، اور غلاموں پہ جو ظلم کرتے تھے وہاں کا معاشرہ ایسا تھا کوئی کسی کو بولتا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ فلاں کا غلام ہے تو وہ اس کا آقا ہے، جو چاہے کر لے، اس کو مارے، اس کو نقصان پہنچائے، جو چاہے کر لے، کوئی ہم نہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کسی جانور کو پالیں ہیں، آپ اپنے جانور کے ساتھ جو بھی حالت سے پیش آئیں گے کوئی دوسرا کچھ نہیں بولے گا کہ آپ جانور کا، یہ تو آپ کا جانور ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ غلاموں کا بھی ایسی معاملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ آقا جو چاہے غلام سے کر سکتا ہے۔ تو وہ دیکھتے تھے غلاموں پہ جو زیادتی ہو رہی، ظلم و زیادتی، تشدد ہو رہا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کا کیا مقام تھا، لڑکیوں کے تعلق سے بہت گندگی ہوتی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو استغفر اللہ، جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا، جب معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو کھود کر جو ہے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور یہ ان کے حالات میں وہاں کا معاشرہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی بری بات بھی نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی اب وہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ شاید اب وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہے تو وہ زندہ دفن کرتا ہے تو وہ کر لے، کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ وہاں کا معاشرہ ایسا تھا، اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ، اور پھر حسب و نسب، خاندانوں کی عظمت، نسل پرستی تھی، دھوکہ بازی، چوری، ناانصافی، یہ ساری چیزیں ہوتے چلے جاتے، قوت اور طاقت، دولت کسی طریقے سے کر لیں، اور گروپیں بناتے تھے، جھگڑا ہوتا تھا، اور یہ ہوتا تھا، اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اور جہاں کسی کے پاس پیسہ ہے، قوت ہے، خاندان ہے، طاقت ہے، وہ جو بولے گا وہ چیز ہوگی۔ تو جس کا ہم آج کل کی حالت میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس آرمز اینڈ ایمونیشنز ہے، اور جو چاہے ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، قتل و غارت کی کر سکتا ہے، کمزوروں کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے آج ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو پاورفل ہے، جو نیشنز پاورفل ہے، وہ جو ہے کمزور نیشن کے ساتھ، جس کے پاس ڈیفنس نہیں ہے، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان پہ ظلم و زیادتی کرتی ہے، اور ساری دنیا خاموش بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں کرتی، کیونکہ جس کے پاس پاور ہے جو چاہے کر لے، ہم خاموش بیٹھیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے وہ چیز کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں کسی موقع پہ، کسی ٹاپک پہ، کسی صورت میں آپ غور کریں گے، کسی آیت پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں ان کا تھوڑا بہت ریفلیکشن ہر جگہ موجود ہے۔ جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہوئے ان سب میں ساری چیز بتا دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ایسے حالات سے گزرے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو دے رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، غور و فکر کرا کے سوچ بچار کرتے تھے، اور اس میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ ایسا ہے اس میں جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور سوچ و فکر، اور اس کے بعد اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حالت ایسے تھے کہ غار ہرا میں جا کر
خاموش بیٹھا کرتے تھے، سوچ و فکر کرتے تھے کہ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی دنیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ کس قسم کے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، یہ اس کا حل کیا ہوگا، یہ سوچ و فکر میں رہتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے وہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بیان کیا کہ ابتدا کیسی ہوئی تھی اور وہی پہلی وہی کیسا آئی تھی، اس کے جو تفصیل ہے، سارے تفسیر کتابیں، تفسیر کے کتابوں میں یہ حدیث تفصیل سے آئی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غار حرا میں لے جا کر وہاں رہ جانا شروع کر دیے تھے۔ اس میں کیا ہے، کئی کئی دن بھی رہتے تھے، راتوں کو بھی گزارتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی شریک حیات تھی، ان کو سارا بیک گراؤنڈ معلوم تھا کہ کس نیچر کے انسان ہیں، کہ ان کا کتنا بہترین کیریکٹر ہے اور کیسے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو جب دیکھے کہ ان کو پسند ہے کہ خاموشی سے جائیں گے اور کچھ سوچ و فکر کریں گے، تو وہ ان کے سپورٹ کے لیے ان کے لیے دیکھتے تھے کہ یہ کافی کئی کئی گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ کھانا بنا کر وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے، کھانا پانی وہ غار حرا کے پاس دے دیتے تھے کہ آپ آپ جب سوچ و فکر کرتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں تو آپ کو کھانا کھانا ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گزارتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تعلق سے یہ ہے کہ ابتدا میں فوری وحی نہیں آئی، تو پہلے اللہ تعالیٰ اسٹیجز میں ان کو گزارا ہے، اسٹیجز کے ساتھ گزارتے ہوئے ہوا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتدا کیسی ہوئی کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنا شروع ہو۔ جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب جو ہے دوسرے دن ایگزیکٹلی 100% وہ چیز، تو سیکنڈ ڈے جو چیز ہو رہی ہے نا، وہ ایگزیکٹلی خواب میں پوری تفصیل آ جاتی کہ کس قسم کا ماحول ہونے، کس چیز کی چیز ہونے والی ہے۔ تو فوری جو ہے سیکنڈ ڈے جو خواب دیکھیں 100% وہ خواب ہوتا۔ تو یہ کئی عرصے تک ہوتا۔ تو یہ اسٹیجز میں اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو اظہار نبوت ہونے والا ہے، وہی آنے والی ہے، اس سے پہلے یہ چیزیں پیدا کرتے ہوئے احتیاط سے بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو ایک اہم چیز ہونے والی ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے جو میں خواب دیکھا ہوں یہ حقیقت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خواب تھا اور خواب ہی چل رہا ہے، ایسا نہیں۔ اب خواب دیکھے اس کے بعد حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سورہ علق کی پہلی آیت ہے نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں کہ فرشتے آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو وہ بتانا یہ تھا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جیسا خواب تو پہلے بتا دیے گئے تھے، اس کے بعد حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ اب یہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں یہ خواب نہیں، حقیقت۔ اچھا، بعض تفسیر کے کتابوں میں جیسے مودودی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو اقرا کا لفظ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری تفاسیر نے تو نہیں کہا، مگر انہوں نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سونے کی تختی میں یہ آیتیں لکھے ہوئے تھے، آیت نمبر 1 سے نمبر 5 تک، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا آیت نمبر 1 سے نمبر 5 تک، یہ آیتیں سونے کی تختی پہ لکھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تختی بچھائی اور کہا کہ پڑھو، اقرا۔ تو انہوں نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، حرفوں میں کیا لکھا ہوا ہے جانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ 3 مرتبہ ہو، اس تفصیلات تو آپ کئی مرتبہ سنے بھی ہوں گے، تو 3 مرتبہ بھی انہوں نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا اور بہت بھینچا، اتنی سختی سے پکڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ جیسا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سانس رک جائے گی۔ اس کے بعد پھر چھوڑ کے پھر کہا اقرا، ایسا 3 مرتبہ، اس کے بعد اقرا ہوا۔ اس کے بعد اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھا۔ تو جب 30ویں مرتبہ کہا، جب انہوں نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریپیٹ کیا۔ تو یہ صرف اس لیے میں پوائنٹ بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے مفسرین نے یہ بیان نہیں کیا کہ تختی لائی گئی تھی اور اس کو پڑھو، تو انہوں نے یہ نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک فکر ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی تھے مگر کوئی کسی نے کہا کہ پڑھو تو اس میں ریپیٹ کرنے میں کیا ہے۔ جیسا آپ بچوں کے سامنے کوئی چیز آپ بیان کرتے ہیں کہ
اب میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز ریپیٹ اٹ، تو بچے بھی رہے تو وہ جو بھی چیز ہے ریپیٹ کر دیں، اس سے پتہ چلا کہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے، آپ جو ریورٹس رہتے ہیں نا، جب لوگوں کو جو نان مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کو جب آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد جو اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ان کو کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں۔ تو کلمہ شہادت تو ان کو بیچارے کون سی لینگویج کے تھے، کون سی کنٹری کے، کچھ نہیں معلوم، تو ان کو کہتے ہیں کہ ریپیٹ آفٹر می، اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو مختلف چھوٹا چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں، تو وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، پڑھو ایسا پڑھو، تو اگر وہ حضور سے کہتے ہیں کہ ریپیٹ کرنا ہے تو حضور ریپیٹ کر دے سکتے تھے، مگر اصل چیز کیا تھی، تختی لا کے حضور سے کہا کہ یہ پڑھو، تو حضور نے کہا انا بخاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا تھا، چونکہ مجھے جو سمجھ میں آیا تھا آپ کے سامنے میں نے کہا کہ ڈسکس۔ اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کے بعد جب پڑھے ہیں اور پھر وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو وقت گزارے ہیں، اور یہ بالکل ایک نیا اوکیزن ہوا، ایک نئی چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، تو فوری اس کا کافی اثر ہوا، اور سیدھا سیدھا غار حرا سے نکل کے پھر فوری گھر گئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کیا ہے، تو دیکھے تو کانپ رہے ہیں، اور سردی کے جیسا بال بھی ایسا ہو رہے، ایسا سردی سردی کا، اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمل کمل اڑاؤ، کمل اڑاؤ، کیونکہ یہ کانپ رہے تھے سردی سے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کمل اڑائے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بیان کی، کہا کہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ وحی بیان کی اور یہ کیا، تو میں اس کے اثر سے میں پریشان ہوں، میں یہ جو میں خوابیں دیکھ کر جو دیکھا کرتا تھا تو حقیقت دکھتی تھی، مگر یہ کیا چیز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ تو حضرت نے اس وقت ان کو تسکین دی، تسلی دی، پریشانی میں جو تھے اس وقت کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ نیک انسان ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی کرتے ہیں، جو مفلس پریشان ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جو کسی چیز کی ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ اتنے نیک انسان ہیں، اتنے نیک کام کرتے ہیں، تو کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی کبھی آپ کو کسی قسم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کی اور جو تسکین دی، وہ ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی۔ اس کا ایک واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کافی زمانے کے بعد، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ بہت آخری زمانے کے ہے، اس وقت کئی لوگ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان قبول کرتے تھے اور کچھ کوشچن آنسر کرتے تھے، کچھ بات کرنا چاہتے تھے، تو عورتوں کا بھی ایک اجتماع ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے پردہ کر دیا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو جو کرنا چاہتے تھے ان کو پردے کے پیچھے بلایا کرتے تھے، اور وہ سوال جواب کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا کرتے تھے پردے کے پیچھے۔ ایک مرتبہ جو عورتیں جو باتیں کر رہے ہیں ان میں سے ایک عورت کی آواز سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم حالہ ہو کیا، حالہ ہے کیا اس مجمع میں؟ تو وہ حالہ جو تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوست تھی، بہت جانی دوست تھی، بہت کلوز فرینڈ تھی، جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کرتی تھی اور بات چیت کرتی تھی، تو ان کی بات کہنے کا اور لہجے کا جو تھا حضور کو یاد تھا، تو ایک دم عورتوں کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ان کی آواز اور لہجہ سنا، تو انہوں نے کہا یہ حالہ ہے کیا مجمع میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور میں حالہ ہوں۔ تو پھر کچھ بات چیت ہوئی کہ کیسے ہیں، کیا کچھ، اس کے بعد سب عورتیں چلے گئے۔ جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے، آ کے کہا کہ وہ کون حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس عورت کو ابھی یاد رکھتے ہیں جو ایک زمانہ ہوا ان کی وفات ہو گئی، اور ان سے حضور نے کہا عائشہ عائشہ خیال رکھو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، جو انہوں نے وقت وحی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی مجھ پہ جو کیفیت تھی اس وقت، جو میری دل کو جو تسلی دی، تسکین دی، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اس کیا میں تم کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس سے اس وقت میری دل کو کتنی طاقت اور قوت ملی، اور اس کیفیت جو میں کانپ رہا تھا وہ بالکل دور ہو گئی ان کی تسکین کی وجہ سے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ تو دوسرے دن ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے۔ انہوں نے سے پوچھا، ورقہ بن نوفل خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے مگر عمر میں کافی بڑے تھے، اور اس وقت جب لے گئے ہیں تو یہ کافی عمر رسیدہ تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے، مگر یہ بڑے زبردست عالم تھے، نہ صرف عالم تھے، یہ اس وقت جو ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی تھی، تو وہ کرسچینٹی کو قبول کیے تھے، اور تورات اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اس وقت کے مکے کے جو لوگ تھے مشرکین کے پاس، نہ ان کے پاس زیادہ لوگوں کے پاس قلم تھا، نہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، مگر یہ اس زمانے میں بھی ایسے زبردست عالم تھے جو قلم سے عبرانی زبان میں جو ہیبرو لینگویج ہے اس میں تورات اور انجیل کے جو ہے نسخے لکھا کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی، یہ میں میرے شوہر کو لے کر آئی ہوں، یہ بہت پریشان ہے، انہوں نے کل کچھ واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل سنانا کر دی کہ وہ ایک فرشتے کی شکل میں آئے تھے اور میرے سے بات کی، اور یہ اقرا اور یہ سارے 5 جو آیت ہیں یہ آئے ہیں، یہ تفصیل ہے۔ تو وہ غور سے سنتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو بھی اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بات چیت، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، اگر میں صحت مند ہوتا اور طاقتور ہوتا تو اور اس وقت تک بھی رہتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو میں آپ کی سپورٹ کرتا تھا، آپ کی۔ یہ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچنبھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ کیوں نکالے گی؟ میرا تو ان کے پاس اتنا زبردست پوزیشن ہے، الصادق الامین، اور میں جو بات کہوں گا وہ کرتے ہیں، میری اتنی زبردست رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ مجھے کیوں نکالے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، جب اللہ کا پیغام کوئی بھی نبی اور کوئی رسول دیتا ہے، اس کی قوم اس کے مخالف ہو جاتی ہے، اتنی مخالف ہوتی ہے کہ اس کو اس جگہ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جتنے انبیاء کا واقعہ ہے آپ دیکھیں، ان لوگوں کو ہجرت کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو جگہ چھوڑ کے چلے جانا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو بھی جگہ چھوڑ کے چلے جانا پڑا۔ تو یہ سارے مطلب یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو ہاں، انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس وقت تم دعوت تبلیغ کا کام شروع کریں گے اور یہ لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت یہ لوگ تمہارے اتنے مخالف ہو جائیں گے کہ تم کو اپنی جگہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت تک میں زندہ رہتا اور میرے پاس طاقت و قوت رہتی تو تمہاری سپورٹ کرتا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ وہی کے سالت ہے، اور یہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے۔ جتنے بھی مفسرین کے آپ دیکھیں گے، تفسیر کی کتاب میں دیکھیں گے تو یہ حدیث منشن ہے سورہ اقرا کی۔ تو ہم اب یہ بیک گراؤنڈ تو دیجیے، اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے، اور یہ وحی کا آغاز ہے۔ اس میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں جو ہے یہ سب سے پہلے آئیں۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ غور کرنا ہے کہ اقرا سے مطلب کیا ہے؟ پڑھو، آپ ابتدا کرو اور اپنے رب کے نام کے۔ یہاں یہ سوچنا ہے کہ یہاں بسم ربک، یعنی اللہ کے نام کے بجائے، بسم اللہ کے بجائے بسم ربک، رب کا استعمال کیا گیا، رب کا اللہ کے نام کے بجائے رب استعمال کیا۔ رب اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہی پالنہار ہے، وہی خالق ہے، وہی لک آفٹر کرنے والا ہے۔ جیسا والدین کے لیے بھی رب کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو لک آفٹر کرنے والا کون ہے؟ آپ کے جو والدین ہیں، تو ان کے لیے رب کا نام اس صفت استعمال کی کیونکہ لک آفٹر کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ اپنے نام اللہ کے بجائے رب، صفت رب استعمال کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے نصیب تخلیق ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو کمپلیٹ ایک ایک سٹیج پہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، لک آفٹر کر رہا ہے، آپ کی جتنی ہو سکتی ہے جو بھی مدد ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا جو ہے
10 ایئرس 23 ایئرس کا جو پیریڈ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آہستہ 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 آپ کی جو تبلیغ کا کام ہے، جو دین کو پھیلانا ہے، آپ کی سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جب فرعون کے پاس بھیجے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کو رب کا جو صفت استعمال کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہوں گا، آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ کے ساتھ دیکھتے رہوں گا، آپ کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو ساروں کو پورے کرتے رہوں گا. تو یہ رب کا. اس کے بعد خلق سے مطلب یہ کہ تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو ساروں کی ہے، ہر چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ خالق ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہے. اور تخلیق میں ساری جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ ساروں میں اللہ تعالیٰ نے الانسان جو ہے، خلق الانسان، کیونکہ تخلیق کے بعد فوری انسان کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی جو تخلیق ہے سب سے ٹاپ جو خلقت ہے وہ انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرشتوں کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ انسان کا درجہ دیا، اس کی اہمیت بیان کی گئی. تو سورۃ الرحمن ہم جو پڑھتے ہیں نا، اس میں جو پہلی 4 آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 جو ہے سپرلیٹیو جمع کی ہے. الرحمن رحمت کے تعلق سے سب سے بہترین رحمت کرنے والا ہے. نافرمان بھی ہے، ایتھیسٹ ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتا، اس کو بھی کھلاتے پلاتے، دنیا کے سارے جو ہے نعمتیں اس کو بھی عطا کرتے جاتے ہیں. تو رحمان ہے، اس کی صفت میں جو ہے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. اور اس سپرلیٹو ڈگری والے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی ہے، کیونکہ سارے کریشن میں سب سے سپرلیٹو ڈگری جس کو استعمال کرنا ہے وہ انسان ہے. اس کے بعد انسان کو سارے تخلیقات کو جو اللہ تعالیٰ ٹیلنٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بیسٹ ٹیلنٹ کیا، البیان، کمیونیکیشن. یہ جو صفت ایسی ہے کہ سارے مخلوقات سے اوپر ہو گئے انسان. کیونکہ آپ جانوروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس دیکھنے کی قوت ہے، کسی کے پاس سونگنے کی قوت ہے، یہ سب ہے. مگر بیان، جو برین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تھنکنگ، اور جو اس کے ساتھ ریسرچ کرنا، چیزوں کو بیان کرنا اور تخلیق کرنا، یہ سب سے ٹاپ جو فیکلٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ انسان کی سب سے ٹاپ فیکلٹی کیا ہے؟ بیان. اور بیان کرنے میں سب سے ٹاپ چیز جس کو بیان کرنا ہے وہ القرآن. سورۃ الرحمن میں جو 4 چیزیں بیان کی ہے وہ سب سپرلیٹیو، الرحمن، خلق الانسان، علمہ البیان، القرآن. یہ 4 چیزیں ہیں جو ٹاپ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خلقت کی، اور سب سے زیادہ اہم جو خلقت کی ہے خلق الانسان، سب سے بہترین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگ اس کے بعد سوال بھی ہو سکتا ہے نا، تو خلقت کی تو تخلیق کی تو کس سے تخلیق کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خلق الانسان من علق، علق سے بیان کیا. اور علق کے معنی کیا ہے؟ اس کے 3 معنی ہیں. ایک ہے جو اردو میں جونک بولتے ہیں، انگلش میں لیچ بولتے ہیں، اس کو بھی علق اس کو بھی بولتے ہیں. دوسری چیز علق کے مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ وچ از سسپینڈیڈ، معلق، لٹکنے والی چیز. اور تیسری چیز یہ ہے جمع ہوا خون، کلوٹڈ بلڈ. یہ 3 چیزیں علق میں آتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہوتی. اب آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے پہلے بھی شاید میں بیان کیا ہوں گا، تو کینیڈا کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے، وہ جو ہے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور یہ آیتیں پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پروفیسر ہے، پروفیسر پیٹ مور تھا، وہ جو ان کا جو اناٹومی کا جو پروفیسر تھا اور جو ایمبریولوجی کا بھی پروفیسر تھا، انہوں نے کہا اس کے پاس جا کے پوچھیں گے. جب اس کو بتایا کہ ہمارے پاس قرآن میں کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ اوکے، آئی ٹرائی اینڈ ریسرچ اٹ. تو اس کو نہ صرف یہ تھا، اور پھر سورۃ الملک میں جو ہے نا، جو اس کے پہلے میں بیان کیا ہوں کہ جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ 3 اسٹیجز کو ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے چیزیں بیان کی. تو اس نے ریسرچ کی، اس نے بعد اس نے اسکین دیکھنا شروع کر دیا. تو دیکھے تو فرسٹ اسٹیج آتا ہے، تو وہ جو ہے بالکل لیچ کے طریقے سے. یہ کتاب ہے، اس میں تفصیل سے آیا ہے. یہ اگر موقع ہو تو یہ دا ٹروتھ نام سے کتاب ہے، جس میں پروفیسر کیت مور کے ساتھ جو ڈسکس ہوئی ہے وہ ساری تفصیلات آئے ہیں. اس نے ریسرچ کر کے کہا
تم لوگوں نے جو چیز مجھے بتائی ہے وہ 100% کریکٹ ہے، میں بھی غور نہیں کیا تھا، مگر یہ جو لیچ کا جو ہے نا، وہ ایمبریو جو رہتی ہے وہ بالکل لیچ کی ویسی ہے، اور وہ سسپینڈڈ ہے، ماں کی جو انسائڈ دا یوٹرس ہے وہاں سے سسپینڈڈ ہے۔ اور یہ چونکہ بلڈ کلاٹ جو بتایا ہے نا، وہ بھی ہے، کیونکہ شروع میں جو اسٹیج سے گزرتے ہیں وہ تو کلاٹڈ بلڈ کے جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ الگ جو ہے اس کے تعلق سے، اقرا و ربک اکرم، آپ بیان کیجئے اپنے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بہترین اکرم ہے۔ اکرم جو کریم سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا احسان اور سرفرازی ہے، جو نہ فرمانی کرنے والے، نہ شکری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دینے والے، اور جتنے چیزوں سے منع کیا گیا وہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد تکبر بھی کرتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوری تباہ و برباد نہیں کرتا، ان کو ٹائم لیتا ہے کہ دیکھو تھوڑے دن میں شاید ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ نہیں ہوتے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم ہے، بہترین اپنے رحمت برکتیں نازل فرماتے رہتے وہ کریم۔ اس کے بعد اس کرم نے کیا کیا؟ الذی علم بالقلم، اس نے علم عطا فرمایا اور قلم کو استعمال کرنا۔ یا قلم کے تعلق سے بھی بیان کر دوں کہ قلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو قلم ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی ہے۔ قلم کو بنانے کے بعد قلم کو حکم دیا کہ یہ سارے چیزیں جو ہونے والی ہیں سارے لکھ دے، تو وہ قلم نے اللہ تعالیٰ کی پابندی کر کے لکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کے بعد یہ قلم جو ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیے ہیں وہ چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ یہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ اب ہاتھوں سے بنائے، بیدیہم کا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر اور آنکھ، ناک اور چہرہ ہے کہ نہیں، یہ تو ہم کو یہ انسانوں کے لیے ہاتھ پیر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ ہاتھ سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ کوئی ہاتھ ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب انٹرسٹ سے، کلوزنس سے اور انٹرسٹ وہ تخلیق کیا۔ تو 4 چیزیں ہیں بتائیں گئے، ایک تو قلم ہے، دوسرا عرش ہے، تیسرا جنت ہے، اور چوتھا آدم۔ آدم علیہ السلام کو بھی تعلق سے آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ تو یہ قلم کے تعلق سے بتا دے گا۔ اور یہ قلم جو ہے نا، قلم تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم کا وہ قلم ہے، دوسرا قلم فرشتوں کا ہے، فرشتوں کو بھی قلم دیا گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم کرتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی پابندی کیسا کریں گے۔ تیسرا قلم انسانوں کو دیا گیا جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پین یوز کرتے ہیں، جس سے ہم جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں، جس سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، جس سے بکس لکھے جاتے ہیں، جس سے آپ میسیج دیتے رہیں، سارے یہ جو آپ کے یہ قلم کو استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر علم کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی میں بھی یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جتنا علم دینا چاہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی احادیث کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں مجھے تفسیر سے آیا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ تم کو دنیا چاہیے، مال چاہیے، حکومت چاہیے یا علم چاہیے؟ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم علم کو مانگتے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ ہم تم کو مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے، دنیا بھی عطا فرمائیں گے، اور حکومت بھی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور علم کی ایک اہمیت کے تعلق سے ایک آپ کو بات کر دوں، کیونکہ ہم سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جب پڑھے ہیں تو اس وقت یاد ہے، اور بلقیس کے تعلق سے ہوا تھا نا، جو شہزادی تھی سبا کی جو تھی، اس وقت وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملنے آ رہی تھی، اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ اس کے تخت کے تعلق سے، تو ہدہد نے اتنی تعریف کی تھی کہ زبردست تخت ہے، سونے کا زبردست ہے، اس پہ جواہرات ہیں، اور ایسا تخت دنیا میں کسی کے پاس بھی نظر نہیں آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب بلقیس آئے تو اس کا تخت یہاں لا کر رکھ دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی تخت ہے۔ وہ مطلب یہ کہ اس کا تخت تو اتنی اس میں نہیں آ سکتی، وہ تو سفر کر کے آ رہے ہیں نا۔ تو اس وقت کہا تو میں چاہتا ہوں کہ تخت آ جائے۔ تو فوری ایک طاقتور جن تھا جو جتنے جن تھے سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں سب جنوں سے سب سے زیادہ طاقتور ہوں،
اور میں آپ کی جو محفل ہے نا اس وقت جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ شاید 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی آپ کے ڈسکشن چلتے رہیں گے نا، تو میں وہ 2-3 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں فوری جاؤں گا اور اس تخت کو اٹھا کر لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مگر آپ کو پتا ہے نا، اس وقت جو ان کے ساتھیوں میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان صحابی کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک صاحب تھے جن کو اللہ نے علم دیا، صاحب علم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس تخت کو یہ تو جنات جا کر جو ہے 3-4 گھنٹے میں لائے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے پلک جھپکنے کا جو ٹائم رہتا ہے نا اس میں آپ کا تخت لا دے سکتا ہوں۔ تو یہ ابھی بات ہوئی تھی، جب پلک جھپکا کے کھلے ہیں دیکھے تو کیا تخت وہ صاحب نے لا کر رکھ دیا۔ تو وہ جو علم والے ہیں، تو اس وقت میں صرف علم کی اہمیت سے بتا رہا ہوں کہ جس کا علم تھا وہ اس جنت کی جو جنات تھا وہ 3-4 گھنٹے میں جو لانے والا تھا، وہ علم کی وجہ سے وہ 1 سیکنڈ میں پلک جھپکنے میں آ گیا۔ تو اس وقت سے یہ پلک جھپکنا بھی ہے نا، اس کو بھی یاد رکھیں کہ پلک جھپکنے تک بھی کوئی غلطی نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے کا بھی جو ٹائم ہے وہ اتنا ٹائم رہتا ہے کہ جنات کو بھی 2-3 گھنٹے لگ رہے ہے۔ یہ تو علم کے تعلق سے۔ اور پھر حضرت یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا مقام عابد کے لیے ایسا ہے جیسا میرا مقام ایک آرڈنری امتی کے لیے۔ اب سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ایک آرڈنری امتی بتائیں تو ایک معمولی امتی جو ہے اس میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنا زبردست فاصلہ ہے اور کتنا برابر حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کا پوزیشن عابد کے لیے ایسا ہے جیسا میرا پوزیشن ایک آرڈنری امتی کے لیے۔ علم کی بہت زبردست اہمیت ہے، تو اس لیے نالج علم کو حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنا ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، اور آخرت کے لیے علم کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ علم کے لیے کوشش کریں گے تو آسانی ہو جاتی، اور شیطان کو جو ہے عابد کے مقابلے میں عالم کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے۔ عابد کے تعلق سے وہ تو عبادت میں مصروف رہتا، اس کو شیطان آہستہ آہستہ اس کی عبادت سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عالم کے پاس آ کر شیطان پھنس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کتنا بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس علم کو سوچ کر میری جو کوشش ہو رہی ہے اس کوشش کو ختم کر دے گا۔ تو یہ صحیح حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے، آپ کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ہم جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ کہتے تھے دنیا کے جو حسنہ کہتے ہیں وہ علم اور عبادت ہے، پھر دنیا حسنہ تو اللہ تعالیٰ مجھے علم اور عبادت عطا فرمائے، اور پھر آخرتی حسنہ وہ جنت ہے، آخرت کی جو بہترین چیز ہے وہ جنت ہے۔ تو حسن بصری کا قول ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو پڑھتے ہیں نا تو فی الدنیا حسنہ کیا ہے، وہ علم اور عبادت دو چیزوں کے لیے ہے، اور فی الآخرۃ حسنہ وہ جنت ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ علم کا سیکھنا ہے، جو سیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوف الہی عطا فرماتا ہے، اور جو علم میں جستجو کرتا ہے وہ اس کا درجہ عبادت میں ہے، اس کے علم کے جو درس تدریس کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تسبیح میں شمار کرتے ہیں، اور علم کے تعلق سے جب بھی کوئی ڈسکشن کرتے ہیں وہ جہاد کرنے والوں کا جو انعام ہے وہ ثواب ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور طالب علم کے تعلق سے ہے نا کہ فرشتے جو ہے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں ان کے واسطے۔ یہ ساری جو ہے یہ فرسٹ آیت کو ہم نے ڈسکس کیا جو تفصیلات سے، اس کے بعد کے جو آیت نمبر 6 سے 19 تک ہے یہ بعد میں نازل ہوئے ہیں، اور اس کا وقت کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور جو عبادتیں شروع کر دی تھی، نماز پڑھتے تھے اس وقت کی جو نماز تھی یہ معراج سے پہلے کی ہے، تو یہ کس قسم کی نماز تھی، کیا تھی،
یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی ہے، اور اس وحی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، مگر عام انسانوں میں صلاۃ کی تبلیغ نہیں کی گئی، کیونکہ صلاۃ کے تعلق سے حکم نہیں آیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ساتھ پڑھا کرتے تھے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا جاتے تھے اور خانہ کعبے کے پاس جا کے کعبے کے سامنے جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھتے تھے۔ تو یہ اس میں جو ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن میں جو جتنے مشرکین ہیں، کافرین ہیں، جو لوگ تھے، ان کے کسی کا نام استعمال نہیں ہوا سوائے ابو لہب کے، اور جس کے نام سے سورہ لہب آئی، مگر اس جگہ جو آیت نمبر 6 سے 19 تک جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں وہ ابو جہل کے تعلق سے، مفسرین نے ان کا اجماع ہے کہ یہ ساری چیزیں ابو جہل کے تعلق سے، کیونکہ ابو جہل کو جو ہے اسلام کا سخت دشمن تھا، اور جب دیکھتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ دیکھو تم کبھی کچھ یہ اپنی جو کھڑے رہ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں تو مجھے اطلاع دو، میں آ کر ان کی جو ہے سجدے کی حالت میں رہیں گے تو نعوذ باللہ ان کی گردن پہ اپنا پیر رکھ کے ان کو پھر ایسا تکلیف پہنچاؤں گا، تو یہ کوشش کرتا تھا۔ تو یہ تفصیلات ہیں اس کے، اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی عبادت کرتے تھے وہ سختی کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو جب حضور سجدہ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی لوگوں کو پیسے دیتا ہوں کہ جب کوئی اونٹ ذبح ہوتا ہے نا تو اس کی جو اوجھڑی بولتے ہیں نا، جو انٹسٹین وغیرہ رہتے ہیں، وہ 2-4 آدمی اٹھا کر لاؤ اور ان کے اوپر ایسا ڈالو کہ اس وزن سے اٹھ نہ سکے، ایسا کیا بھی گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب پتہ چلا ہے تو فوری بھاگ کر آئے، وہاں ہٹا کے اپنے ابا کو اٹھائے وہاں سے، اور سختی کیے گئے۔ اور اس کے بعد تو ایک مرتبہ تو ایسا تھا، ابو جہل جب لوگوں کے سامنے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی جا کر میں ان کے اوپر حملہ کرتا دیتا ہوں، اور ان کو یہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں ان کو روکنے جاتا ہوں۔ تو قریب گیا، جانے کے بعد کچھ لکڑی لے کے گیا تھا مارنے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جیسے گیا اس کے بعد ایک دم ایسا پیچھے ہٹ گیا، پھر کوشش کر، پھر پیچھے ہٹ، پھر وہ آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے بڑے بڑے دعوتیں کر کے اور اتنے اپنی بڑائی کر کے جا رہے تھے، کیا ہو گیا تمہارے کو؟ اس نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں، ان کے اور میرے درمیان میں ایک خندق کے جیسی کھدی ہوئی تھی، جس میں کچھ ایسے مخلوقات تھے جو اگر میں ان کے قریب آتا تھا مجھے ختم کر دیتے تھے، مجھے آگ سے جلا دیتے تھے۔ ان کے پاس آگ بھی نظر آ رہی تھی اور کچھ ہتھیار بھی نظر آ رہے تھے، تو اس ڈر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کلا ان الانسان لیطغی، یہ انسان کیا تھا کہ کوئی نہیں، آدمی سر چڑھاتا، تکبر کرتا ہے، غرور پہ آ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے تمہاری، یہ غور ہی نہیں کرتا، رہا استغنا، اور دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، جو چاہے کرو، اپنی جھوٹ بولو، نافرمانی کرو، کچھ بھی کرو تو کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ جیسے آپ کوئی اگر ہاٹ ڈرنک ہے یا کوئلہ جلتا ہوا وہ آ کے زبان پہ رکھیں گے تو زبان جل جائے گی، لیکن جھوٹ بولیں گے تو آپ کی زبان پہ کچھ نہیں ہوگا، چوری کریں گے آپ کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، میں جو چاہے کروں۔ اب آج کل کے حالات کیا ہو رہے ہیں، آپ جس کنٹری لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، قتل و غارت گری کر رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنا چاہے کر لو، ہمارے پاس پاور ہے، آرمس اینڈ ایمونیشن ہے، کوئی ہمارے کو روکنے والا نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے چند دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے اور ظلم و زیادتی کرنے، قتل و غارت گری کرنے، تم تھوڑے دن کرنا ہے کر لو، تو کتنی دن کی دنیا ہے۔ سورۃ مومنین میں بتا دیا گیا نا کہ انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تو کتنے دن دنیا میں رہے، تو جو 50 ایئرس 60 ایئرس 70 ایئرس 80 ایئرس 90 ایئرس 100 رہے گا، وہ کہے گا اے ڈے اور پارٹ آف اے ڈے، ایک دن تھا، یہ دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ کہیں گے وہ بھی غیر کم ہے، کیونکہ اب جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ انلمیٹڈ ہے، نیور اینڈنگ ہے، اس کو ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ جو دنیا میں تم کو جو بھیجا گیا تھا وہ تو تھوڑی دن کی زندگی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، مگر اب یہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اس زندگی میں نہ آپ کو بیماری آئے گی،
نہ کچھ پریشانی ہوگی، نہ کچھ نقصان ہوگا، نہ آپ کو بھوک لگے گی۔ ہاں، آپ جنت کی میوے ہیں، بغیر بھوک کے کھائیں گے، آپ اس کو انجوائے کریں گے، مگر بھوک کی وجہ سے نہیں کھا رہے تو کوئی بھوک نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور پھر آپ کو کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آپ کی 33 ایئرس کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی، وہ عمر رہے گی جنت کی، کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ جنت میں نہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے۔ سارے عبادتیں آپ جتنے یہ دنیا میں کر رہے ہیں، وہاں کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، بس وہاں تو انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے۔ تو ایسی زندگی کی فکر کرو، وہاں کی زندگی اچھی کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کر کے، چوری، نقصان، اور لوگوں کی زندگی لے لینا، ان کی جائیدادیں لے لینا، ان کا پیسہ لے لینا، ان پہ ظلم و زیادتی کرنا، کتنے دن رہیں گے، کتنے دن رہیں گے؟ جب مر جائیں گے، کیا آپ کا جو پیسہ ہے نا، اس کے گولڈن برکس رکھ کے کوئی انسان بول سکتا ہے جب میں مر جاؤں گا نا، میری قبر میں اینٹوں کے بجائے گولڈن برکس رکھ کر میری قبر بناؤ؟ تو بنائیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا گولڈن برکس سے؟ کفن جو پہناتے ہیں نا، کفن میں کوئی جیب نہیں رہتا، کیونکہ پیسے نہیں رکھ سکتے، صرف چادر رہتی۔ اور خبر میں کوئی آپ کو بینک ڈپازٹ رکھتے ہیں، پیسہ رکھ سکتے ہیں، کیش رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ جب ملک الموت آتے ہیں نا، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ او، اب میری موت ہے۔ میں کہتے ہیں پریشان مت ہو پائے، آپ سے کچھ نہیں لے رہا ہوں، کچھ نہیں لے رہا ہوں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کی میں صرف آپ کی روح نکال کر جا رہا ہوں۔ آپ کی جو جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، تو بینک بیلنس، اس کو ہرگز ٹچ نہیں کرتا ہوں، صرف آپ کی روح لے کر چلے جاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو دنیا کے دھوکے بازی سے، جھوٹ سے، اور سے کر رہے ہیں، اب جو اس وقت ہو رہا ہے فلسطین میں، جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی؟ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ڈھیل چوری چھیل جا رہی ہے ڈھیل۔ ہم یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ یہ سب ہو رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم اللہ سے پوچھنے والے ہیں کہ آپ کرتے ہیں؟ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں، ایک مرتبہ ایک پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے، شیطان آ گیا، آ کے کہا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے نا، یہاں سے کود جاؤ، دیکھو کہ اللہ تم کو بچاتا ہے نہیں بچاتا، اگر اللہ کی قدرت میں تم کو بچانا ہے تو بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے بدماش، مجھے اللہ تعالیٰ انسانوں کی تکلیف امتحان کے لیے کرتا بھیجا گیا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا امتحان لو، کہ کود کے دیکھو کہ اللہ بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ تو میں اللہ کا امتحان لینے نہیں آیا، اللہ انسانوں کا امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کیوں نہیں کر رہا، تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی ڈھیل ہے، ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا اور کھینچا جائے گا تو یہ سب کی تباہی ہو جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ، جیسا میں کئی مرتبہ کہا ہوں کہ اللہ کے در دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کچھ دیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہے ہم کر لیں، کچھ کرنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہے۔ جب موقع آئے گا تو پھر ایک ایسی کھینچ ہوگی کہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب کرتے ہیں، کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، مگر کتنا تو جتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جن لوگوں کو کر رہے ہیں، وہ شہید ہیں، وہ فرشتے آسمانوں سے آ کر انتظار میں ہیں، جیسے ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے ان کی روح لے کر چلے جا رہے ہیں، اور یہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ان کو کرتے ہیں۔ تو تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، تو تم ختم نہیں کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی موت نہیں، ان لوگوں کو شہادت کا درجہ ملا جائے۔ تو اس کے تعلق سے یہ آ گیا ہے، عبدن اذا صلی، یہاں ہے ارایت الذی ینہا عبدن اذا صلی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کا استعمال کیا ہے لفظ۔ یہ عبد جو ہے محبت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رسول کہتے ہیں تو رسول جو ہے بندوں کی طرف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ رسالت ہے، اور جب رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت سے ان کو بندے کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں۔ ایسی سبحان اللہ، جو سورہ اسرا ہے اس میں بھی عبد کا استعمال ہوا ہے، سورہ کہف بھی پڑھیں گے تو پہلی آیت میں عبد سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عبد کا کہنے کا محبت ہے، خلوص ہے، اپنے تعلق سے نسبت پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ عبدن اذا صلی، جب نماز پڑھتے ہیں، ارایت ان کان علی ہدی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہدایت پہ ہیں، او امر بالتقوی، اور تقوی کے تعلق سے تعلیم کر رہے ہیں۔ ارایت ان کا اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ یہاں کیا تھا؟ صلی اور تقوی،
نماز اور تقوی کے تعلق سے بات آئی ہے، اس کے اپوزٹ کیا ابو جہل کے لیے کیا ارایتا ان کذب و تولا، یہ جو ہے جھوٹ بھی بولا اور ہدایت سے اپنا منہ موڑ لیا۔ وہاں جو ہے صلاح اور تقوی تھا، یہاں جھوٹ اور عبادت سے کرنا۔ علم یعلم ان اللہ یرا، دیکھتا نہیں کہ جو اللہ دیکھنے والا، کلا الا لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد تم کیا کر سکتے ہو، میرا اتنا بڑا جتھا ہے، میں ایسا پاورفل ہوں، سب لوگوں کو آرڈر کر دوں گا، تو پکاروں گا تو سارے لوگ آئیں گے اور میرے سپورٹر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیری کیا سپورٹر ہوں گے، ہم بھی پکاریں گے تو ہماری طرف سے جو آئیں گے نا، جہنم کے فرشتے آئیں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور خاص طور پہ اس سے کہا گیا اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے، اس کے جو کھینچا جائے گا۔ اور اس تعلق سے یہ سورت کا آغاز کیا ہے؟ یہ سورت کے آغاز میں دو تین پوائنٹ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ سورت کا آغاز میں امر ہے، حکم ہے، اور سورت کے اختتام پہ بھی حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اقرا۔ اقرا کے ساتھ آ گیا ہے کہ جو ہے پڑھیے، تو کیا پڑھیے؟ ایک تو یہ قرآن کی تلاوت فرمائیے، نماز کی کوشش کیجیے اور عبادتیں کرتے رہیے، یہ اقرا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اقرا۔ اور آخری اختتام پہ جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وسجد، سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کرو۔ تو پہلے پڑھنا کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، ساری عبادتیں آ گئے، اور اس میں سجدے میں کیا ہے؟ بندگی کرنا، سرنڈر کر لو اپنے آپ کو، شکر ادا کرنا کہ اس نے آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ جب بھی آپ سجدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، یا آپ کی توفیق کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور تقرب کیا ہے؟ قربت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ سجدے کی حالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ تقرب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ جتنی چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات تھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ اور یہ اس صورت کے جو ہے، حالانکہ مختصر سی صورت ہے، مگر اس میں کافی چیزیں بیان کیے گئے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے صرف ریفرنس دے دیا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس صورت کی تلاوت بھی کریں گے، اس کے ترجمے پہ بھی جائیں گے، اور تفسیر کی کچھ کتابیں ہیں تو تفسیر کی کتابوں میں غور و فکر کریں، دیکھیں اس کو۔ تو آج کی اس صورت کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ سنڈے پھر انشاءاللہ سورہ القدر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ رمضان شریف تو آنے والا ہے، مگر اس سے پہلے سورۃ القدر کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا، اس کو اپنے رحمت کے طفیل اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری ایک نیت ایسی کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری نیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہم کو بچا دے، اور عاجزی جو ان کے ساری عطا فرمائے، غرور و تکبر سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے، بچا دے۔ دعا کر لیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما دے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات دے، جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے
رشتے دار دوست احباب دنیا سے گزر کے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ سچے پکے اور سیدھے راستے پہ ہم قائم رہیں، اور آپ کی توفیق کے بغیر ہم سچے راستے پہ قائم نہیں رہ سکتے، ہدایت کے راستے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نفس اور شیطان کے شرور سے بچا دے۔ لا الہ الا انت، آپ کے سوا ہم کو بچانے والا کوئی نہیں، صرف آپ ہی ہم کو بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ ہی سے ہم مجھ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات سے گزر رہے ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے، ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو پناہ دے دے اللہ تعالیٰ۔ آپ کی رحمت کے اتفاق کوئی نہیں ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، چائنا میں ہو رہا ہے، برما میں، میانمار کے ہے، کشمیر میں جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہو رہی ہے، جگہ جہاں جہاں بھی ظلم و زیادتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تفضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عز الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل فرمائیں، آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔